الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ گفتگو جو ہے وہ اس موضوع پہ مرحوم مصنف قزوینی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آ گئے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے جو بشارتیں دی ہیں اس میں سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق یہ گفتگو شروع کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، ان کو جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، اس طریقے سے جو ہے وہ آخر تک، آخری امام تک جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ مصنف بیان کریں گے کہ ہر امام نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں اور بشارت دی گئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو ہے وہ ارشادات کو بیان کر رہے تھے اور کچھ فرامین جو ہے وہ بیان کر چکے تھے، اور کچھ فرامین کے ابھی باقی ہیں جو ابھی مصنف کیا بیان کریں گے، اور یہ مشترکہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اہل سنت کی کتب سے بھی اور جو اہل تشیع ہیں ان کی کتب سے بھی کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو کچھ احادیث جو ہے وہ پہلے بیان کی تھیں، ابھی کچھ احادیث کیا باقی ہیں، ان کی جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے اور انہیں کیا ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ینابی المودع کے صفحہ نمبر 467 کا یہ حوالہ دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے وہاں پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ سیأتی اللہ بقوم یحبہم اللہ ویحبونہ، کہ ان قریب جو ہے وہ اللہ اس دنیا کے اوپر ایک ایسی قوم کو لے کر آ رہا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ جو ہے وہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ وَيَمْلِكُ مَنْ هُوَ بَيْنَهُمْ غَرِيبٌ فَهُوَ الْمَهْدِيُّ، اور ان کے درمیان میں سے ایک ایسا بندہ جو ہے وہ مالک ہوگا اور حکومت کر رہا ہوگا، بادشاہ ہوگا کہ جو غریب ہوگا، غریب یعنی جس کا وہ وطن نہیں ہوگا، جو اس وطن سے نہیں ہوگا، دوسرے وطن سے ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ مہدی ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام کے جو چہرہ ہے اور جو بال ہے ان کی جو ہے وہ صفت بھی امام امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ احمر الوجہ بشعرہ صحوبہ، کہ جس کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہوگا اور اس کے جو بالوں میں ہے وہ بھی کیا ہے؟ سرخی اور سفیدی ہوگی، یعنی بال مکمل کالے نہیں ہوں گے بلکہ اس طریقے سے کیا ہے؟ سرخ رنگ کے کیا ہے بال ہوں گے۔ یملأ الارض عدلا بلا صعوبہ، جو پوری دنیا کو جو ہے وہ عدل سے بھر دے گا اور یہ بغیر کسی کیا ہے مشکل کے ہوگا۔ اور یعتدل فی صغرہ عن امہ و ابیہ، کہ یہ ایک ایسا امام ہوگا کہ جو اپنے بچپن میں جو ہے وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے جو ہے وہ بچھڑ جائے گا، الگ طور پہ رہے گا۔ اور عزیزا فی مرباہ فیملک بلاد المسلمین بامان ویصف له الزمان ویسمع کلامہ، کہ وہ پوری جو مسلمانوں کے ملک ہیں ان کا وہ مالک ہوگا اور زمانہ کیا ہے اس کے لیے بالکل سازگار ہوگا، اس کی جو ہے وہ کلام کو سنا جائے گا، لوگ اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یطیعہ الشیوخ والفیتان، یعنی جوان ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے سارے کے سارے جو ہے وہ اس کی اطاعت کریں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے کیا ہے بھر چکی ہوگی۔ فعند ذلک کملت امامتہ وتقررت خلافتہ واللہ یبعث من فی القبور فاصبحوا لا تری الا مساکنہم، تو اس وقت جو ہے وہ ان کی جو امامت ہے وہ مکمل ہو جائے گی، ان کی خلافت کیا ہے پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گی، اور اللہ ان لوگوں کو بھی اٹھائے گا کہ جو قبروں میں ہوں گے اور وہ بھی کیا ہے اپنی جو ہے وہ رہائش گاہ اور اپنے گھروں کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اور زمین کو جو ہے وہ آباد کیا جائے گا، اور زمین اس طریقے سے آباد ہو جائے گی کہ جو ہے وہ اپنے جو خزانے ہیں وہ اپنے مہدی کے لیے جو ہے وہ نکال کے رکھ دے گی۔ اور یوں کر کے جو ہے وہ آخری حدیث کے لفظ ہیں کہ وَيَكْثُرُ الْخَيْرُ وَالْبَرَكَاتُ، کہ اس زمانے میں اتنے اچھے حالات ہو جائیں گے کہ جو خیر اور برکات ہیں، اللہ کی طرف سے برکات ہیں، وہ بہت زیادہ کیا ہوں گی؟ نازل ہوں گی۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کی پیشن گوئی ہو گئی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق۔
اسی طریقے سے کتاب منتخب الاثر میں کتاب تذکرۃ الخواص کے حوالے سے یہ روایت نقل کی کہ امیر المومنین اسلام جو ہے وہ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبہ میں وہ نبی اور ائمہ علیہم السلام کی کیا مدح بیان فرماتے ہیں، فضائل کیا بیان فرماتے ہیں، اور ان کے اندر یہ ان کے جملے ہوتے ہیں کہ فَنَحْنُ أَنْوَارُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسُفُنُ النَّجَاةِ وَفِينَا مَكْنُونُ الْعِلْمِ وَإِلَيْنَا مَصِيرُ الْأُمُورِ، کہ ہم جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے نور ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں، ہمارے پاس ہی جو ہے وہ علم کے خزانے ہیں، اور تمام امور کی بازگشت ہماری طرف ہے، اور وَبِمَهْدِيِّنَا تُقْطَعُ الْحُجَجُ فَهُوَ خَاتَمُ الْأَئِمَّةِ، کہ ہمارے مہدی کے ذریعے سے یہ جو حجتوں کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ خاتم الائمہ ہوں گے، اور وَمُنْقِذُ الْأُمَّةِ، اس امت کو جو ہے وہ نجات دینے والے ہوں گے، منتہى النور ہوں گے، غامض السر ہوں گے، فَلْيَهْنَ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِعُرْوَتِنَا وَحُشِرَ عَلَى مَحَبَّتِنَا، بس اس بندے کو مبارکباد ہو کہ جو ہماری رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رکھے اور ہماری محبت کے اوپر کیا ہو، محشور ہو۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ امیر المؤمنین اسلام نے جو ہے وہ مہدی کے متعلق اس خطبہ میں بھی کیا ہے، خبر دی۔ اسی طریقے سے اگلی روایت وہ بیان کرتے ہیں قندوسی الحنفی کی کتاب ینابیع المودۃ سے، کہ جس سے جو ہے وہ منتخب الاثر میں بیان کیا، اور یہ بھی امیر المؤمنین اسلام سے روایت ہے کہ جس میں امام یوں فرماتے ہیں کہ یظہر صاحب الرایۃ المحمدیہ والدولۃ الاحمدیہ القائم بالسیف والحال، کہ ظاہر ہوگا محمدیہ رایا، یعنی محمدی پرچم کو اٹھانے والا جو اس کا مالک ہے وہ ظاہر ہوگا، اور دولہ احمدیہ یعنی احمدی جو حکومت ہوگی اس کو جو ہے وہ مالک ظاہر ہوگا، کہ جو تلوار کے ذریعے سے کیا کرے گا، قیام کرے گا۔ یہ جو تلوار کے ذریعے سے قیام کرنے کا مراد کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو دشمن ہوں گے جو ان کے مقابلے میں آئیں گے ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کریں گے، اور طاقت، اسے کیا کہتے ہیں کہ طاقت کی بنیاد پہ جو مقابلے میں آنے والے ہوں گے ان کا کیا کیا جائے گا، مقابلہ کرنے والا ہو جائے گا۔ اور الصادق فی المقال، جو سچا ہوگا، یمہد الارض، زمین کو تیار کرے گا، وہ یحیی السنت والفرض، اور جو سنت اور جو واجبات ہیں، سنت اور واجبات جن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا ان کو کیا کرے گا، زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں عقد الدرر میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا نادى مناد من السماء، کہ آسمان سے جو ہے وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ منادی ندا دے گا کہ ان الحق فی آل محمد، کہ حق جو ہے وہ آل محمد میں ہے۔ فعند ذلك يظهر المہدی علی افواہ الناس یشربون ذکرہ فلا یکون لهم ذکر غیرہ، تو اس وقت کہتے ہیں کہ امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور حالات یوں ہوں گے کہ لوگوں کی زبانوں پہ جو ہے وہ امام کی ذکر ہوگا، گویا کہ وہ پانی کی طرح جو ہے وہ امام کے ذکر کو کیا پی رہے ہوں گے، یعنی ہر ٹائم پہ جو ہے وہ امام کا ذکر کر رہے ہوں گے، ان کی زبانوں پہ جو ہے وہ امام مہدی کا نام ہوگا، فلا یکون لهم ذکر غیرہ، امام سے ہٹ کے کوئی اور ذکر کیا ہے ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ روایت نقل کرتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب اکمال الدین سے، کہ جو بنیادی طور پہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، اور آخر پہ کیا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ روایت نقل کیا، اور یہ بھی مولا کا جو ہے وہ خطبہ ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے مولا ارشاد فرما رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ امام کی مکمل صفات، جو جسمانی صفات ہے وہ بھی کیا بیان فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یخرج رجل من ولدی فی آخر الزمان ابیض اللون مشرب بالحمرہ، کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ میری اولاد میں سے ایک جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ میرا ایک جو مرد ہے وہ نکلے گا، کہ جس کا جو رنگ ہوگا وہ سفید ہوگا، اور تھوڑی اس میں کیا ہے سرخی ہوگی، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی، اور جو اس کے کندھے ہیں وہ بڑے کیا ہے مضبوط اور عظیم ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ امام کی کیا صفات بیان کی، اور فرمایا کہ لہو اسمان، اسم یکفی و اسم یعلن، کہ اس کے جو ہے وہ دو نام ہوں گے، ایک وہ نام ہے جو پوشیدہ ہوگا، وہ زیادہ کیا نہیں بلایا جائے گا، اور ایک وہ نام ہے جو کیا سر عام کیا بلایا جائے گا۔ جو نام پوشیدہ اور مخفی ہوگا فاحمد، وہ احمد نام ہوگا، اور جو اعلانیہ طور پہ سب کی زبان پہ ہوگا وہ نام کیا ہوگا، محمد ہوگا۔ فَإِذَا حَزَّ رَايَتَهُ أَضَاءَ لَهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور جب وہ اپنے پرچم کو جو ہے وہ حرکت دے گا
تو مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے روشنی پھیل جائے گی۔ وَيُوزِعُ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ، وہ کیا کرے گا کہ جو بندے ہوں گے ان کے سروں کے اوپر اپنے ہاتھ جو ہے وہ پھیرے گا، اپنا ہاتھ رکھے گا۔ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا صَارَ قَلْبُهُ أَشَدَّ مِنْ زُبَرِ الْحَدِيدِ، تو کوئی مومن ایسا نہیں بچے گا کہ اس کا جو دل ہے وہ لوہے کی دھات سے بھی کیا ہے زیادہ سخت ہو جائے گا، یعنی مزید پکے ارادے کا اور پختہ ارادے کا وہ مالک بن جائے گا۔ وَعَطَاءُ اللَّهُ قُوَّةَ 40 رَجُلًا، اور اللہ اس برکت سے اس ہر ایک بندے کو جو ہے وہ 40 مردوں کی کیا ہے طاقت عطا کر دے گا۔ وَلَا يَبْقَى مَيِّتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفَرَا، اور کہتے ہیں کہ قبروں میں بھی کوئی مومنین ایسا نہیں ہوں گے کہ مگر یہ کہ ان کو بھی کیا ہے وہ اس ظہور کی کیا ہوگی خوشی ہوگی، اور وہ اپنی قبروں میں یتزاورون فی قبورہم یتباشرون بقیام القائم علیہ السلام، ایک دوسرے کی زیارت کریں گے قبروں میں اور ایک دوسرے کو خوشخبری دیں گے، بشارت دیں گے امام قائم علیہ السلام کے قیام کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اہل سنت کی کتاب ینابیع المودہ سے جو ہے اس روایت کو نقل کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ امیر المومنین السلام کے کچھ اشعار کو کیا نقل کیا۔ ان اشعار میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل کا بدلہ ہے اس کو جو ہے وہ امام قائم علیہ السلام کے ساتھ کیا جوڑا ہے، یعنی سقى اللہ قائمنا صاحب القیامت والناس فی دابہا وهو المدرک الصار لی یا حسین بل لک فاصبر لعتعابہا، اس میں وہ خطاب کر رہے تھے کہ جو ہے وہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ ہمارا قائم آئے گا اور وہ اے حسین تیرے جو ہے وہ خون کا کیا ہے بدلہ جو ہے وہ لے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ احادیث کو میں مکمل کرتا ہوں، اور یہ جتنی میں نے احادیث ذکر کی ہیں یہ فقط چند ایک احادیث ہیں، وگرنہ امیر المومنین اسلام سے بہت زیادہ کیا ہے احادیث کیا ہیں منقول ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے کہ جو میں نے باندھی ہے کہ امیر المومنین اسلام کے کلام میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بشارتیں، اس کا جو ہے وہ میں اینڈ کرتا ہوں، ختام کرتا ہوں امیر المومنین اسلام کی زندگی کے آخری جو لمحات تھے کہ جب آپ کو جو ہے وہ تلوار کا زخم جو ہے وہ لگ چکا تھا اور چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، بالکل آخری لمحات ہیں اور آپ جو ہے وہ خالق حقیقی سے ملنے جا رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ وصیت کرنا کیا شروع کی، اور اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے یہ وصیت کی اور ارشاد فرمایا کہ تقدم یا ابا محمد، کہ میرے قریب آؤ اے ابو محمد، اور پھر امام نے وصیت کی کہ صلی علیہ یا بنیہ یا حسن، کہ اے میرے بیٹے حسن تم میرے اوپر نماز جنازہ پڑھانا، وکبر علیہ سبعا، اور میرے اوپر 7 تکبیریں پڑھانا، 5 کی بجائے 7 تکبیروں کا حکم دیا، اور پھر امام نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَحَدٍ غَيْرِي، کہ یہ جو 7 تکبیریں ہیں یہ میرے علاوہ کسی کے اوپر حلال نہیں ہیں، الا، مگر کس کے اوپر یہ 7 تکبیریں پڑھائی جائیں گی، الا علی رجل یخرج فی آخر الزمان، مگر اس مرد کے اوپر بھی یہ 7 تکبیریں جنازے کی پڑھائی جائیں گی کہ اسمہ القائم المہدی، کہ جس کا نام قائم اور مہدی ہوگا، اور من ولد اخیک الحسین، اے حسن وہ تیرے بھائی حسین کی جو ہے وہ اولاد سے کیا ہوگا وہ آئے گا، اور یقیم اعوجاج الحق کے، اور وہ جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ سیدھا کر کے جو ہے وہ قائم کیا ہے کر دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اس حکم کو بیان فرمایا کہ میت کے اوپر 5 تکبیریں ہوتی ہیں، اور جو 7 تکبیروں کا خصوصی حکم وہ امیر المومنین اسلام کے لیے ہے، جنازے کے لیے ہے، اور جو آخری جو ہے وہ امام مہدی حجت قائم علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور ان کی جب شہادت ہوگی تو اس ٹائم پہ جو ان کے جنازے کے اوپر بھی کیا ہے یہ 7 تکبیریں کیا ہے پڑھائی جائیں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کو امام علی علیہ السلام کے ارشادات کے اوپر مکمل کرتے ہیں، اور آگے جو گفتگو وہ شروع کرتے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق کیا شروع کرتے ہیں، اور یہاں پہ مصنف نے ایک جو ہے وہ مقدمہ باندھا ہے امام حسن علیہ السلام کے متعلق، ان کا جو 10 سالہ دور ہے زندگی کا کہ جس میں وہ ان کو امامت ملی ہے، اور یہ کتنا مشکل دور تھا، اور اس مشکل دور میں جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنا، ارشادات کرنا وہ کتنا مشکل تھا، اس کو جو ہے وہ پہلے مرحلے میں بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام کی زبان مبارک سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو کیا ہے بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں کیا ہے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام